میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا، پھر کیا پوچھا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ سچ سچ بتائیں۔ اس بار وہ تھوڑے غصے کے ساتھ بولی۔ آپ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں۔ قسم سے جو میں بتا چکی ہوں وہ سچ ہے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں جھٹ سے بولا۔ آپ مجھے بیوقوف بنانا چاہتی ہیں۔ یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ کو میری قسم پر اعتبار نہیں آ رہا؟ بات اعتبار کی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا، قسم سے میں نے سچ بولا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو اعتبار نہیں آ رہا تو میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو خدا کرے مجھے ابھی موت آ جائے۔ وہ اداس لہجے میں اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ اس وقت میرے دل نے گواہی دی کہ لڑکی واقعی سچ بول رہی ہے۔ اب میں اس سے ہر بات پوچھ سکتا ہوں۔ میں تھوڑے سے خوشگوار لہجے میں بولا، چلو میں مان لیتا ہوں آپ نے جو بتایا وہ سچ ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جواب میں وہ خاموش رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے جی؟ جی کے ساتھ ہی اس کی سانس کی آواز کچھ تیز ہوئی۔ اسے کچھ نہیں بولا جا رہا تھا۔ میں اس کی یہ حالت محسوس کر کے حیران تھا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ بے قرار آواز میں بولی، سارا دن گھر میں ہوتی ہوں۔ گھر کا زیادہ تر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ مجھ سے چھوٹی کومل کالج میں پڑھنے جاتی ہے۔ میں نے 5 سال پہلے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد سے گھر میں ہی ہوں۔ مسکان اپنے آپ ہی خود کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں۔ جی میرے امی ابو حیات ہیں۔ وہ تمام دن گھر میں ہوتے ہیں۔ 3 بڑے بھائی ہیں، وہ کویت میں ہوتے ہیں۔ تیسرا بھائی لیکچرار ہے جو لاہور کی کسی کالج میں پڑھاتا ہے۔ مجھے اس کالج کا نام بھی نہیں یاد۔ دیکھ لو میں اپنے خونی رشتوں سے کتنی لا علم ہوں۔ اب دیکھو نا، میں اپنے بارے میں سب کچھ میں نے بتا دیا۔ اب آپ بتائیں۔ اس نے مختصراً اپنے بارے میں بتا دیا۔ وہ میرے بارے میں جان کر کافی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا بات چل نکلی ہے تو اس سے کچھ پوچھ ہی لوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو ادب سے لگاؤ ہے؟ یعنی کہ رسائل، ناول وغیرہ پڑھتی ہیں؟ جی رسائل زیادہ تر پڑھتی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کون سے رسائل پسند ہے اور کون سے رائٹرز پسند ہیں؟ جی رسائل میں تمام ہی ڈائجسٹ پڑھتی ہوں۔ رائٹرز میں مجھے نگہت عبداللہ، عمیرہ احمد بہت پسند ہیں۔ خاص طور پر نگہت عبداللہ کی تو میں بہت بڑی فین ہوں۔ مجھے ان کا ناول دل پھولوں کی بستی بہت اچھا لگا۔ میں اس ناول کو بار بار پڑھ چکی ہوں۔ شاعری بھی پڑھتی ہوں اور شاعری میں مجھے پروین شاکر اور وسیع شاہ بہت پسند ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کون سے رائٹرز اور شاعر پسند ہیں؟ میں نے مختصراً اسے یہ بتایا کہ رائٹرز میں مجھے بانو قدسیہ، عبداللہ حسین، رحیم گل، مستنصر حسین تارڑ، کرشن چندر منٹو بہت پسند ہیں۔ جس طرح آپ کو نگہت عبداللہ کا ناول دل پھولوں کی بستی پسند ہے، اسی طرح مجھے بانو قدسیہ کا ناول راجہ گدھ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں اسے 5 بار پڑھ چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ پڑھنے میں نئی لذت ملتی ہے۔ آپ کو کال کٹنے سے پہلے میں راجہ گدھ ہی پڑھ رہا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اسے ضرور پڑھیں۔ آپ نے کہہ دیا تو میں آپ کے ناول ضرور پڑھوں گی۔ باقی شاعری میں مجھے اقبال، غالب فیض، ناصر قادمی، ساحر لدھیانوی، ساغر صدیقی اور احمد فراز بہت پسند ہے۔ میں اتنا بتا کر چپ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بک اسٹال چلاتا ہوں۔ میرے بک اسٹال کا نام تو آپ نے رسالے پر پڑھا ہی ہے۔ یہ بک اسٹال میرے روزگار کا واحد ذریعہ ہے۔ جی آپ نے مجھ سے سب کچھ پوچھ لیا لیکن اپنا نام تک نہیں بتایا۔ جی میرا نام منصور ہے۔ اس نام کا میری زندگی پر جی آپ نے مجھ سے تو اتنا کچھ پوچھ لیا لیکن آپ نے ابھی تک اپنا نام تک نہیں بتایا۔ جی میرا نام منصور ہے۔ اس نام کا میری زندگی پر کافی اثر ہے۔ مجھے بھی منصور کی طرح سچ بولنے کا خبت ہے۔ جہاں تک ہو سکے میں سچ بولتا ہوں۔ اس سچ کی وجہ سے کافی نقصان بھی اٹھائے ہیں۔ سچ بولنے سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ وہ درمیان میں ہی بول پڑی، آپ سچ بولتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی فطرتاً آپ کی طرح ہی ہوں۔ سچ بولنے کی وجہ سے امی ابو بہن بھائیوں سے کافی بار ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ سچ پوچھے تو اپنی اس عادت کی وجہ سے ان کے درمیان بہت اکیلی ہوں۔ ان کے درمیان تنہا رہ کر اب تو خود ہی تنہائی پسند ہو چکی ہوں۔ مجھے اب تنہائی اچھی لگتی ہے۔ ویسے آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ پہلے بتایا تو ہے کہ میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ میرے ابو فوت ہو گئے۔ ابو کے فوت ہونے کے بعد مجھے ہی بک اسٹال سنبھالنا پڑا، اس لیے میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی میری طرح میٹرک پاس ہیں۔ ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ خیالات کے علاوہ ہماری تعلیم بھی ایک جیسی ہے۔ عجیب اتفاق ہے۔ میرے دل سے تجسس نہیں نکل رہا تھا۔
میں نے کچھ سوچ سمجھ کر مسکان سے پوچھا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ کو میرے نمبر میں ایسی کون سی خاصیت نظر آئی کہ آپ نے اس پر ٹرائی کیا؟ اس نمبر پر ایسا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس نمبر پر ایسا کیا تھا میں نہیں جانتی، لیکن اسے دیکھتے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے آج تک کسی بھی ناواقف نمبر پر کال نہیں کی۔ پتہ نہیں آپ کے نمبر میں ایسا کیا چھپا تھا کہ اپنے آپ ہی مجھ سے پوچھ ہو گیا، اور پھر جب آپ کی طرف مس کال گئی تو مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے فون لازم ہی کریں گے۔ میرے دل نے اس وقت یہی کہا تھا، میں بتا نہیں سکتی، بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کے نمبر میں مجھے کیا نظر آیا۔ اس وقت میرا خود پر کوئی اختیار نہ چلا تھا، میں خود کو روک نہیں سکتی تھی۔ دل کی تو ماننی پڑتی ہے نا۔ دل نے کہا اس نمبر پر ٹرائی کرو، بس یہی سچ ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا ہے۔ مسکان کی سانسوں کی آواز میرے کانوں کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کی سانسوں کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، آپ کی سانسوں کو کیا ہوا؟ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ مسکان کی سانسوں کے مد و جزر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو جو بتا رہی تھی سو بتا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی حالت بدلنے پر بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہو رہی تھی، جسے میں اس پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں اس سے اپنی بے قراری کی حالت چھپانا چاہتا تھا۔ موبائل کمپنی کا پیکج والا گھنٹہ ختم ہونے میں 2-3 منٹ ہی باقی تھے۔ میں نے اسے کہا کہ گھنٹہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ بولی، آپ اور بات نہیں کریں گے؟ جی اب تو نہیں۔ اچھا، کیا کل آپ مجھ سے بات کریں گے؟ جی کروں گا۔ یہ الفاظ میرے دل سے نکلے تھے، میں انکار نہیں کر سکا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے قرار آواز میں بولی، کل میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی۔ آپ مجھے بھول نہ جانا، مجھے کال ضرور کرنی ہے۔ عین اس وقت کال کٹ گئی اور گھنٹہ ختم ہو گیا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنی بے قرار حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنی سانس میں تھوڑی سی تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ سانس کی تنگی کے علاوہ پیٹھ پر دل کی جگہ پر ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ ایسا درد پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس درد پر سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اپنی حالت سے لگ رہا تھا کہ اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیٹنے سے بھی پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ 1 بجے تک میں نے سونے کی ہر ممکن کوشش کی، کروٹیں بدلتا رہا، لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ اس رات میں نے 1 بجے ہی عظمیٰ کو فون کر دیا۔ پہلے 10 منٹ تو نیند کی وجہ سے اس کی آواز خمار آلود رہی، پھر وہ نیند کے خمار سے نکل آئی۔ میں نے اس سے 2 گھنٹے باتیں کی۔ ان 2 گھنٹوں میں میری سانس میں پہلے کی طرح تنگی رہی، پیٹ پر پہلے کی طرح درد ہوتا رہا۔ 2 گھنٹے باتوں کے دوران عظمیٰ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آج 1 بجے فون کیوں کیا۔ عظمیٰ سے 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 4 بجے تک میں بیڈ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ 4 بجے کے بعد پیٹھ کے درد میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی۔ اس وقت مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور 4 بجے کے بعد بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی تھی۔